السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ حضرت کا انتقال 22 رجب سن 60 ہجری میں ہوا، تو اس مناسبت سے آپ کی عظمت پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی پشت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، یعنی ہجرت سے 17 سال پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیہ طور پر ایمان اور اسلام صلح حدیبیہ سے پہلے ہی لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔
ظاہر فتح مکہ کے موقع پر کیا، جب ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، تو یہ بھی ظاہراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آپ نے ایمان اور اسلام کا اظہار فرمایا، لیکن حقیقت میں پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ اور اس کی دلیل علماء نے یہ بیان کی کہ ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے جتنی بھی ان کی حضور سے لڑائیاں ہوئیں، ان میں ان کے والد ابو سفیان جنگ کے سپہ سالار رہے، یعنی کافروں کی طرف سے لڑائی کے سپہ سالار یہ ہوتے تھے اور سردار تھے۔ لیکن کسی بھی جنگ میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، کسی بھی موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے، ورنہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے۔ اس وقت تو 12 سال، 13 سال، 14 سال کا لڑکا بھی لڑائی میں شرکت کرتا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں شریک نہیں ہوئے۔ اور پھر تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، بچپنے سے ہی ان کے اندر صلاحیتیں نمایاں نظر آتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک عرب نے قیافہ شناس ہوتے تھے لوگ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ چہرہ شناس، شخصیت کو دیکھ کر پہچان لینا، تو عرب میں بڑے اس حوالے سے معروف لوگ ہوتے تھے اور ان کی بات بڑی مضبوط مانی جاتی تھی۔ تو ایک قیافہ شناس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو دیکھ کر، ابھی کم عمر تھے، بچے تھے، تو دیکھ کر کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر عرب کا سردار بنے گا، عرب کا سردار بنے گا۔ ایک دفعہ یہی بات ان کے والد نے کہی اپنی اہلیہ کے سامنے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہمارا ہے یہ قبیلے کا سردار بنے گا۔ تو والدہ نے آگے سے کہا کہ اگر یہ صرف قبیلے کا سردار ہو تو پھر کس کام کا، پھر کس کام کا؟ اس کو تو قوموں کا سردار ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے بچپنے سے ہی ان میں صلاحیتیں رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، آپ نے تو مومن کے بارے میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ عام انسان کو نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کے نبی نے عام مومن کے بارے میں فرمایا، اور اللہ کے نبی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ باصلاحیت ہیں۔ ایک دفعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو مکمل کیا، جو ہاتھوں میں پانی بچ جاتا ہے تھوڑا سا، تو آپ نے تھوڑا سا پانی لیا اور ان کے چہرے پر چھینٹے مارے اور انہیں دیکھ کر مسکرائے
اور پھر فرمایا معاویہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے حکومت دیں، اگر اللہ تعالیٰ تجھے حکومت دیں تو پھر ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور برے لوگوں سے درگزر کرنا، ان سے درگزر کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں حکومت سے ضرور آزمایا جاؤں گا، ضرور آزمایا جاؤں گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے سواری پر سوار کیا، پیچھے بٹھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ، فرمایا تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے مس ہو رہا ہے، میرے جسم کو چھو رہا ہے؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک سے لگ رہا ہے، مس ہو رہا ہے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دیجیے، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے دیجیے اور عذاب سے انہیں بچا کے رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ فلاں مسئلے میں، وطر کے مسئلے میں یوں کہتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، یعنی وہ ایک وطر کے قائل ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 وطر کے قائل ہیں۔ تو ان سے کہا کہ بھئی آپ تو مفسر قرآن ہیں اور آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، صرف عام عالم نہیں ہیں، علم میں انہیں رسوخ حاصل ہے، مضبوط ہیں۔ یہ رائے ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کرام کو مشاورت میں شریک کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان ذی النورین ہیں، تو یہ جلیل القدر لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ کو بھی بلا لو، آپ نے فرمایا انہیں بھی بلا لو، یعنی اپنی اس مشاورت میں انہیں بھی شریک کرو۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی۔ دیکھیں، رب کریم کو فرشتوں پر اعتماد ہوتا ہے تو ان کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا آپ سے محبت ہے، تعلق ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار آئیں، آپ سے بار بار ملاقات ہو، بات چیت ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہم فرشتے ہیں، اللہ کی مشیت سے ایک
بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. تو رب ذوالجلال نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ فرشتے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے یہ خدمت لگائی کہ وہی حضور پر لانا، قرآن پاک لانا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا. اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی صفات بھی بیان کی. نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور دوسری جگہ فرمایا انہ لقول رسول کریم، رسول بھی ہے، کریم بھی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کے صفات بیان کیے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے وحی میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے، مجال نہیں ہے. تو جب جبرائیل علیہ السلام جو قاصد ہیں ان پر اعتماد، پھر جن پر حضور پر وحی اتر رہی ہے آپ پر اعتماد کیوں نہیں؟ آپ کو تو چن لیا گیا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. آپ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں. آپ تو اس وحی کے لیے چنے گئے ہیں. اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وحی ان کے حوالے کریں لکھنے کے لیے جن پر آپ کو اعتماد نہ ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو وحی لکھا کرتے تھے، کم و پیش 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کے ذمہ یہ تھا کہ حضور پر جب وحی آتی تھی تو وہ لکھا کرتے تھے. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ جب وحی آتی اور اس وحی کو محفوظ کرنے لکھنے کا جو عمل تھا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ابو طالب سے محبت تھی، طبعاً محبت تھی، اور ابو طالب کے حضور کے ساتھ وفاداریاں بھی بہت تھیں، بہت وفادار. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے محبت تھی. حضور علیہ السلام ابو طالب کے لیے دعا کرتے تھے. اللہ نے منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے یہ بات اور اہل ایمان کے لیے زیب نہیں دیتی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب اس کا اہل جہنم ہونا معلوم ہو گیا اب اس کے لیے استغفار توبہ نہیں، اب نہیں. حضور علیہ السلام عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار کے جنازے میں تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. آپ نے فرمایا کہ ابھی اللہ کی طرف سے مجھے ممانعت نہیں آئی. جب ممانعت آ گئی تو صاف کہتی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ کسی کافر کے، منافق کی میت کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہوں گے. تو کیا پتہ چلا کہ نبی کا دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ منع کر رہے ہیں. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وحی لکھنے پر، ان کے ایمان پر، ان کے تعلق پر حضور کو اعتماد نہ ہوتا، یا حضور کو تو اعتماد تھا اللہ کو اعتماد نہ ہوتا، تو وحی کے ذریعے حضور کو کہہ دیا جاتا خبردار انہیں اپنی مجلس سے نکالو، انہیں اپنی مجلس سے نکال دو. جو اللہ نبی سے یہ کہہ سکتا ہے خبردار اپنے بیٹے کے لیے استغفار کی دعا نہیں کرنی. نادا نوح ربا قال رب ان ابنی من اہلی
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ یہ نبی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے اور اللہ منع کر رہے ہیں، خبردار نو، آئندہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو پھر آپ پر بھی عتاب ہوگا۔ فوراً نوح علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگی، انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اب نہیں درخواست کروں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کرنے پر صرف یہ نہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے، وہ تو حضور کے پرسنل سیکرٹری تھے، حضور علیہ السلام خطوط لکھواتے ان سے۔ باہر ممالک میں بادشاہوں کے نام، سربراہان کے نام جو خطوط لکھے جاتے وہ خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے، اور جو خطوط باہر سے آتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پڑھ کر سناتے۔ اس سے بڑا اعتماد کیا ہوگا؟ دیکھو، لڑائی، آپس میں اختلاف، یہ نبیوں میں بھی ہوتا ہے، صلحاء میں ہوتا ہے، غوث کتب ابدال میں ہوتا ہے، نبی کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہوتی ہے۔ جب باہر تشریف لائے تو دو صحابہ آپس میں الجھ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی صلح صفائی کرانے میں مشغول ہوئے تو اللہ کی طرف سے آپ کو لیلۃ القدر بھلا دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ اختلاف مسجد میں آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ منافقین اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام جہاد کے سفر میں ہیں، آپس میں صحابہ کرام میں ایک دوسرے کو مذاق کیا۔ اچھا، سفر میں جب انسان ہوتا ہے تو تاکہ سفر کی تھکاوٹ اور سفر کی شدت اس کا احساس نہ ہو تو دل لگی کے طور پر ایک دوسرے سے ہنسی مزاح ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی مہاجر صحابی تھے، ان کی مزاح کی بڑی عادت تھی۔ انہوں نے ایک انصاری صحابی سے مزاح کیا، انہوں نے سیریس لے لیا۔ اب وہ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس انصاری صحابی نے انصار کو بلا لیا، اے انصار آ جاؤ، اور مہاجر نے مہاجرین کو آواز دے دی کہ اے مہاجرین آ جاؤ۔ قریب تھا کہ معاملہ طول اختیار کر جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے آ کے سخت ڈھانٹا، فرمایا یہ کیا بات ہے، میری موجودگی میں ایسے بدبودار کلمہ اور ایمان کے ساتھ؟ جب آپ نے تنبیہ فرمائی، سمجھایا تو رونے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل گئے۔ تو کیا پتا چلا؟ یہ مطلب نہیں کہ اہل حق ہو کر آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ بھی حق پر تھے، یہ بھی حق پر تھے، آپس میں الجھاؤ ہو گیا، وہ بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہیں۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ مہاجرین حق پر نہیں تھے، انصار حق پر تھے، انصار حق پر نہیں تھے، مہاجرین حق پر تھے، انصار بھی حق پر تھے، مہاجرین بھی حق پر تھے۔ شیطان نے کام دکھا دیا، ہو گیا، آپ نے معاملے کو رفع دفع کرا دیا۔ تو آپس میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت علی سے پوچھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، فرمایا وہ جنتی ہیں، اور کہا کہ جو ہمارے ساتھی ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ بھی جنتی ہیں۔ فرمایا ہمارا آپس کا اختلاف ایک دوسرے کی نفرت پر مبنی نہیں ہے، حق کی بنیاد پر ہے۔
وہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں، اور اللہ نے دونوں کی مغفرت کر دی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اختلاف کی بنیاد پر لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں کہنا شروع کی، اور ایک بات یاد رکھو، ترازو لکڑی تولنے کے لیے اور ہوتا ہے، پتھر تولنے کے لیے اور ہوتا ہے، ہیرے جواہرات تولنے کے لیے اور ہوتا ہے۔ اگر ہیرے جواہرات تولنے کے لیے آپ پتھر تولیں گے تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا، وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ پتھر کی چٹانوں کو ہیرے جواہرات والے ترازو پر تولنے کی کوشش کریں گے تو ترازو ختم ہو جائے گا۔ پتھروں کو پتھر والے ترازو پر تولیں گے، ہیرے جواہرات کو ہیرے جواہرات کے ترازو پر تولیں گے۔ صحابہ اکرام ہیرے جواہرات ہیں، ان کو تولنے کے لیے قرآن کے ترازو پر تولیے، ان کو تولنے کے لیے حضور کے ارشادات کے ترازو پر تولیے، ان کو تاریخ کے ترازو پر مت تولیے۔ عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتلائیے، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کے زمانے میں عدل و انصاف ایسا کہ بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پیتا، مجال نہ تھی بھیڑیے کی کہ بکری کے اوپر حملہ کرے، ایسا عدل و انصاف، اور یہ حال امن و سکون اور لوگوں میں کہ لوگ صدقہ اور خیرات لے کر کے نکلتے تو لینے والا کوئی نہ ہوتا، شہروں میں لینے بھیک مانگنے والا زکات لینے والا کوئی نہ ہوتا، ایسی فراوانی۔ دنیا نے انہیں خلیفہ راشد کہا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں جن کے زمانے میں اتنا عدل و انصاف تھا، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں کچھ لڑائیاں رہیں، اگرچہ 19 سال تک، یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اسلامی حکومت تھی وہ 40 لاکھ مربع میل سے آگے نہیں بڑھی بلکہ اس سے کم ہو گئی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور 19 سال تک حکومت کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور سوال کس سے کیا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ سنے بات، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے، سنو، تم عمر ابن عبدالعزیز کا مقابلہ امیر معاویہ سے کرتے ہو؟ نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر حضور کی معیت اور رفاقت میں جہاد کیا، قتال کیا، اس جہاد کے ضمن میں جو مٹی اڑ کر امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی، وہ مٹی بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز تو اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت معاویہ کا مقابلہ کیا کرے گا؟ یہ آج کا فتویٰ نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر معاویہ کی شان کیا پوچھتے ہو؟ امیر معاویہ کا مقام تو یہ ہے کہ اگر سواری پر بیٹھ کر وہ آ رہے ہوں اور عبد القادر جیلانی راستے میں بیٹھا ہو،
ان کے سواری کے چلنے سے گرد اڑے اور وہ میرے اوپر پڑ جائے، میری مغفرت کے لیے وہی کافی ہے۔ یہ اکابر تو یہ کہتی ہیں۔ تو لہذا ہم تاریخ کے چیتڑوں کے اوپر نہ جائیں، ہم قرآن و سنت کے ترازو پر صحابہ کو دیکھیں تو انشاءاللہ ہیرے سورج نظر آئیں گے۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت مثال دی اور کہا کہ صحابہ کرام کی مثال سمندر کی ہے، سمندر میں آپ ہزاروں نجاستیں ڈال دیں، دنیا بھر کی غلاظتیں سمندر میں ڈال دیں، سمندر پاک ہی رہتا ہے، سمندر پاک ہی رہتا ہے، پاک نہیں پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال بھی ایسی ہے، جتنی بھی کوتاہی ہوئی اللہ نے انہیں معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔